دیورانی کی کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسی حرکتیں جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کے رشتے میں دراڑ آ سکتی ہے۔ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جو ہے نا، میں آج آپ کے ساتھ دیورانی کے ٹاپک پہ بات کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میری دیورانی نے ایسی کون سی غلطیاں کی تھی جس کی وجہ سے میں اتنی انسیف ہو گئی اور میرے گھر میں اتنے مسئلے مسائل بنے اور میں نے کس طرح سے اس سے اپنی جان چھڑائی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ آج بات کروں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں میری پیاری پیاری بیٹیاں بہنیں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اور میرے چینل کا مقصد صرف یہی ہے کہ نادانی میں اکثر بچیاں اپنے بھولے پن میں جو ہے نا بہت سے دھوکے کھا جاتی ہیں اور اس وجہ سے ان کے گھر خراب ہوتے ہیں، اپنی شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی بہت ساری ٹھوکریں کھائی ہیں اور اپنا پوری زندگی کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہو یا ہر ایک گھر کا یہی ماحول ہو۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے، اور جن کے ساتھ نہیں بھی ہوا تو وہ بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں میرے گائیڈ کرنے سے۔ ہو سکتا ہے نئی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ ان چیزوں میں ابھی تک نہیں پڑھی ہوتی اور انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پوری جو ہے نا لائف سٹوری شیئر کرتی جا رہی ہوں۔ اچھا، اب میری دیورانی کے ساتھ کا تعلق اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جی، میری دیورانی جو ہے وہ شہر سے تھی۔ میرے جو دیور صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے پسند کی شادی شہر سے کی۔ اب کون سے شہر سے کی یہ میں نام نہیں بتا سکتی آپ کو۔ اچھا جی، وہاں سے وہ کر کے لے کے آ گئے جی، رشتہ ہوا، ہم لوگ بھی دیکھنے کے لیے گئے اور ایک دوسرے کو پسند آ گئے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دیورانی صاحبہ جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی میرے ساتھ یہ گیم کھیلنا شروع کر دیں گی۔ میری دیورانی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے نکاح کی مجھے تصویریں دکھائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اپنے نکاح کی تصویریں میں لے گئی۔ میرے نکاح کی تصویروں میں میرے دیور کی تصویر بھی تھی، میرے ہسبینڈ کی بھی تھی، ظاہر ہے نکاح کی فیملی فوٹو تھا، سب کی تصویریں تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس وجہ سے وہ تصویریں منگوا رہی ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ ویسے وہ دیکھنا چاہ رہی ہوگی کہ میرے نکاح میں کوئی ایسا بہت زیادہ خاص تو نہیں ہوا ہوا جو اس کی نکاح میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ تو اس نے جب میری تصویریں دیکھی تو اس کے بعد جی ایک دن گزرا تو اگلے دن جی ہمارے گھر میں تو لڑائی شروع ہو گئی، میری بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ کس وجہ سے کہ تم وہاں پہ تصویریں کیوں لے کے گئی، اور کی کس نے؟ میرے دیور نے۔ میں نے کہا کیوں، اس میں کیا برائی تھی؟ برائی کیا نکلی جی؟ میری دیورانی صاحبہ نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کی بیوی مجھے یہاں تصویریں دکھانے کے بہانے میرے شوہر کو دکھانے کے لیے مجھے لائی ہے، جس سے بھی میرا نکاح ہوا ہے۔ تو میرے جو شوہر صاحب ہیں وہ پہلے تصویروں میں، پرانی تصویروں میں بہت بدصورت تھے۔ اب یہ کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی؟ اپنے شوہر کی خود بے عزتی بھی کر رہی ہے خیر سے، اور اچھی بھی بن رہی ہے، اور میری دوسری طرف میری شامت بھی آ گئی جی۔ میرے دیور صاحب نے میرے ساتھ لڑائی کی، میری جو ہے کیا کہتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی غصے میں ہو گئے کہ آپ وہاں لے کے کیوں گئی؟ تو میں سب کو بتا کے کہ یار اس نے مانگی تھی تو میں نے تب دی، تب لے کے گئی ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ ایشو نکالے گی۔ اچھا، اس دن میں الرٹ ہو گئی، میری امی نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے لیے مصیبت بنے گی۔ اچھا، میں نے کہا ایک مصیبت کم تھی کیا، اب یہ دوسری بھی میرے گلے پڑے گی؟ اب وہ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیونکہ شکل و صورت میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی، وہ انسیکیور تھی، جیلس تھی، کیونکہ اس نے دیکھیں بنانے والی ذات سب کو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن میرا نیچرل کلر گورا تھا، وہ کریموں کی پیداوار تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور بہت ساری ایسی چیزوں میں وہ جو ہے نا اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہی تھی، اور اسی حالانکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی تھی، پڑھی لکھی ہے ابھی بھی، انسیکیور ہونے لگی، اور اس نے یہ حرکت کر دی کہ پہلے ہی میں اس کو غلط ثابت کر دوں تاکہ شادی کے بعد بھی میں اس کے اوپر روب جماتی رہوں۔ اچھا جی، شادی ہوئی، شادی پہ بھی جب ہماری بارات وہاں گئی تو وہاں پہ بھی اس نے کیا طریقہ کیا کہ میرے ساتھ اتنا زیادہ اس کا فوٹو شوٹ نہیں تھا جتنا اس کا اپنے شوہر کے ساتھ اور میرے شوہر کے ساتھ تھا۔ میں تو اس ٹائم اس چیز سے انجان تھی، میں نے کہا بھائی نیا رشتہ ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے، دیورانی ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑی، میں نے اس طرف توجہ نہیں دی، میں نے کہا ٹھیک ہے ہونے دو۔ آہستہ آہستہ جی میری ہسبینڈ کے ساتھ اس نے اتنا کلوز ہونا، اتنا فری ہونا شروع کر دیا کہ بعض اوقات نا میرے سامنے اس طرح کی اس نے حرکتیں کرنی شروع کر دی کہ تاکہ میں شک کروں اپنے شوہر پہ، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ لڑائی کریں، اور میری دیورانی بھی جو ہے، میرا دیور ہے، وہ بھی لڑائی کرے۔ اور یہ سارا چکر وہ کیوں چلا رہی تھی؟ یہ سارا چکر وہ اس وجہ سے چلا رہی تھی کیونکہ اس کی اپنی ایک چھوٹی بہن موجود تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ اس کے تب میری 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا، باقی 2 بیٹیاں میری بعد میں ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ اس چکر میں تھی کہ اس کو نکلوا دوں گی اور میں اپنی دوسری بہن جو میری چھوٹی ہے اس کی وہاں جگہ بنا دوں گی۔ میرے علم سے یہ چیز جو لا علم تھی میں اس بات سے نا، لیکن میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی
پھر جب وہ یہاں گاؤں میں بھی آئی تو اس کی بہن بھی ساتھ آئے، میرے ہسبینڈ کو وہاں بلایا گیا، اکیلے میرے ہسبینڈ وہاں گئے، ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے۔ جب میرے ہسبینڈ وہاں سے گھوم پھر کے واپس آئے تو آتے ہی مجھے کہتے کہ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، مجھے بڑا سکون ملتا ہے وہاں پہ۔ میرے ہسبینڈ کی بھی جو ہے نا تیور بدل گئے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں نے کہا اگر پہلے میں نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ اگر اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ خود بندہ مجھ سے بات کرے گا تو میں تب کروں گی، کیونکہ میری امی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ یہ لوگ آپ میں سے ایشو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے شروع سے ہی تمہاری جٹھانی نے پہلے تم پہ حکومت کی، اب جو تم دیورانی لا رہی ہو خیر سے وہ اس سے بھی 4 ہاتھ اوپر ہے، تو آپ ایسا کرو خاموشی اختیار کر لو۔ اچھا پھر میں خاموش رہی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اچانک سے جی میری نا انہیں نہیں پتہ تھا میں پھر پریگننٹ ہو گئی۔ جب میری دیور کی شادی ہوئی اس پہ میری نا اس میں دیور کی شادی سے پہلے میری ڈیلیوری ہوئی، میری بیٹی پیدا ہوئی، اس پہ ان کو ایک جھٹکا لگ گیا ایک دم۔ جب انہیں اپنی چلاکیاں چل رہی تھیں اس کے بیچ میں پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ ہے، پھر میری تیسرے نمبر والی بیٹی پیدا ہوئی۔ اچھا جی بیٹی پیدا ہونے کے بعد میری دیورانی نے ہمارے گھر آنے کے بعد اس نے کیا چال چلی کہ جب بھی وہ اس کی نا بہن یہاں پہ آتی تو میرے ہسبینڈ کی، صرف میرے ہسبینڈ کی دعوت کی جاتی ہے، ان کے ہمارے 2 پورشن ہیں الگ الگ ہے نا، تو وہ میرے جٹھانی والے پورشن میں رہتی ہے۔ تو کیا کرنا کہ دعوت کرنی ہے، کھانا سب نے مل کے کھانا ہے، اور اس میں صرف میرے ہسبینڈ ان کی طرف جا کے کھا سکتے ہیں، نہ میں، نہ میری بچیاں، نہ میرا بیٹا، کوئی بھی نہیں۔ اور میرے ہسبینڈ ان کے ساتھ دسترخوان پہ ایک جگہ لگتا ہے اور وہاں پہ میرے شوہر صاحب ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ لوگ جو میری دیورانی کی چھوٹی بہن تھی وہ سامنے بیٹھتی ہے اور خوب کھلکھلاریاں ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بھی یہ عمل ہوا تو میں نے برداشت کیا، چپ کیا۔ میں نے کہا یہ سارے گھر میں اب سارا خاندان اکٹھا ہے، مجھے بیچ میں کیوں انہوں نے الگ کر دیا۔ اچھا یہ اس وقت میری جٹھانی تو ویسے ہی اپنی چالیں چلتی تھی، وہ بھی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی ساتھ مل گئی، دونوں ہو گئی، 1 اور 1 11 ہو گیا، اور ایک طرف میں۔ میری امی کہتی ہیں کہ اب میں آپ بس صبر سے گزارا کرو۔ میرے بھائی بھی یہی کہتے رہے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ بیٹیوں والی ہو تو بیٹیوں کا فیوچر خراب ہوگا، برداشت کرو، صبر کرو۔ میں صبر سے برداشت کرتی رہی۔ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا نا، یہ عمل اسی طرح نہ رکا، میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، تو میں اب اس کے بعد شور مچاؤں گی اور پورے گاؤں میں بتاؤں گی کہ آپ کا تعلق آپ کی چھوٹی جو ہے نا بھابھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے شوہر نے تو فوراً سے قسم اٹھا لی اور کہتے ہیں نہیں، میرے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیوں فری ہوتے ہیں؟ اتنی فری تو آپ کبھی میرے ساتھ نہیں ہوئے جتنے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے اپنی بیٹی کی قسم کھائی، بڑی بیٹی کی، کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کیا چالیں چل رہی ہیں میں اس سے بھی لا علم ہوں۔ تو میں نے پھر پوری بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی، میں نے کہا یہ تو اس چکر میں ہے۔ اور ساتھ میں جو اس کی چھوٹی بہن تھی اس نے کیا کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ آئی ہے تو اس نے آتے ہی یہ کیا کہ چھت پہ چڑھی ہوئی تھی ہمارا یہ اوپر سے چھت، میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھایا بھی اپنی ویڈیو میں، اوپر کھڑی تھی دونوں بہنیں۔ میرے ہسبینڈ تب کام پہ تھے، دکان پہ تھے، دکان سے واپس لوٹے ہیں تو وہ چھت پہ تھی۔ انہوں نے اوپر سے میرے ہسبینڈ کو اشارہ کیا، میری دیورانی نے، کہ ہم اوپر ہیں، آپ اوپر آئیں نیچے سے۔ میرے ہسبینڈ ایک سائڈ سے اوپر چڑھے، دوسری سائڈ سے میں نے ان دونوں کو نوٹ کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے بیوی کو اپنے جو ہے نا شوہر کا پتہ بھی چل جاتا ہے اس کی حرکتوں سے، اور دیورانی جٹھانی کی حرکتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بیوی اتنی ہوشیار ہوتی ہیں۔ اچھا جب مجھے یہ پتہ تھا، میں اس چکر میں ایک سائڈ سے جب میرے ہسبینڈ گئے ان کے ساتھ ہی میں بھی ان ہوئی، ان کے ساتھ ہی میں بھی چھت پہ چڑھی۔ میری تب چھوٹی بیٹی 1 سال کی تھی، اس کو لے کے میں اوپر چڑھی۔ جیسے ہی میں اوپر چڑھی ہوں تو ایک دم سے میری دیورانی کی چھوٹی بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آ گئے آپ کے باڈی گارڈ، میرے ہسبینڈ سے کہتی ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ میں اب چپ نہیں رہوں گی، کیونکہ جتنا میں چپ رہی، جتنا میں نے برداشت کیا، ان کی باتیں، ان کی حرکتیں بڑھتی ہی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جب اس نے یہ جملہ بولا تو میں نے تو وہیں پہ ایک دم سے اس کو وہاں پہ ٹوک دیا۔ میں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں، میں ان کی باڈی گارڈ ہوں، یہ میرے باڈی گارڈ ہیں، آپ شادی کرو اور آپ کے شوہر آپ کے باڈی گارڈ ہوں گے اور آپ اس کی باڈی گارڈ ہوگی۔ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں آپ نے یہ تانا کیوں مارا، آپ نے یہ کیوں غلط بات کی؟ اس بات وہ دونوں بہنیں تو بھئی ہماری تو پکڑ ہو گئی، یہ تو بول پڑی ہے۔ پہلے تو یہ اگر میں نہ بولتی تو یہ تو میرے شوہر کو اور پٹیاں پڑھا کے اپنی طرف کر دیتی۔ وہاں پہ میرے ہسبینڈ بھی خاموش ہو گئے کہ یہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں، خاموش تو شروع سے ہی میرے شوہر ہیں، ان کی خاموشی نے ہی مجھے مارا ہے۔ اچھا وہ پھر نیچے چلی گئی، نیچے گئی ہیں جا کے میں نے ان کی امی کو بھی بتا دی، ان کی والدہ آئی تھی، میں نے ان کے ساتھ بھی شور مچایا، اپنی اس کی والدہ کو بتایا، ان کے والد کو بھی بتایا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی نے یہ بات کی کیوں؟ ان کی کزن بھی آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ، ان کی کزن مجھے کہتی ہے آپ خاموش ہو جائیں، آپ اس بات کو یہیں دفن کریں، دیورانی جٹھانی میں ہوتا رہتا ہے، تو انہوں نے ویسے مذاق میں کہا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، یہ مذاق میں کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بات ایسی بات ہے، سیریس بات ہے، اس بات پہ میں جو ہے نا اب کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ میرے ہسبینڈ میں دلچسپی لیتی ہے، میں نے یہ بات اس کو فیس ٹو فیس، جیسے میں نے یہ بات کی وہ دن اور آج کا دن، پلٹ کے وہ ہمارے گھر نہیں آئی، پلٹ کے میرے ہسبینڈ وہاں نہیں گئے۔
اس لیے یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے شوہر میں ایسی کوئی حرکت آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی کر رہی ہو اور جہاں پہ آپ کے ہسبینڈ صاحب اپنی مخلصی میں لا علم ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے یہ سارے کارنامے کیے جا رہے ہوں، تو وہاں پہ بھی آپ خاموش نہ رہیں، اسٹینڈ لیں، بلکہ اپنے شوہر سے نہ لڑائی کریں، اس عورت سے لڑائی کریں، کیونکہ نا مرد کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، مرد کو خراب کرنے والی ایک عورت ہوتی ہے، اور اس عورت کا ہی جو ہے نا بندہ بیچ میں سے پتہ صاف کر دے تو اپنا رشتہ بالکل قائم رہتا ہے، کیونکہ جہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم اپنا رشتہ تو خراب کر دیں گے لیکن بیچ میں بچے بھی خراب ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی عقل مندی سے کام لیں، اپنے شوہر سے بالکل بھی ان موضوعات پہ، ان باتوں پہ نہ لڑائی کریں، بلکہ اس عورت کا تعاقب کریں، اس کے پیچھے رہیں اور اس کو سنائیں، اسے اپنی زندگی میں سے نکالیں، جب وہ نکلے گی تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اچھا جی، میں باقی کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آہستہ آہستہ شیئر کروں گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے، تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جو لوگ کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر دیں۔ کائنڈلی میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اور موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی، اپنی کہانیاں شیئر کروں گی، اور بھی بہت ساری کہانیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، میرے چینل سے آپ بور نہیں ہوں گے، اس لیے پلیز جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔